والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور بارگاہ حضور تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ محبتوں کے خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی ہے اور اس کی 22 تاریخ کو حضور پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا آبروئے اہل وفا کشتہ عشق و وفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے چند معروضات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ آگے 2-3 جمعۃ المبارک پر اسی عنوان کو لے کے چلیں گے، آج ان کی کچھ ابتدائی بیسک جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے آپ کے نام پاک اور لقب اور کنیت کے حوالے سے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اتنا خاص اللہ قلیل چند لوگ ہوں جن کو پتہ ہو، لیکن ہم صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہی کہتے ہیں۔ لیکن حدیث رسول کے مطابق کانا اسمہ قبل الاسلام عبد الکعبہ، اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، پھر جب آپ ایمان لائے تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام عامر ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عظیم صحابی قریشی النسب تھے۔ 7 سلسلوں سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضور علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو کیم سے آپ کا تعلق تھا۔ عام طور پہ یہ جو سننے میں آتا ہے بنو تمیم، یہ غلط ہے، کیونکہ قریش میں یہ قبیلہ نہیں تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں ایک شخص کا نام تھا کیم، تو اسی سے آپ کے قبیلے کا نام پڑ گیا بنو کیم۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور جہاں تک آپ کے القاب کا تعلق ہے آپ کا لقب ہے صدیق اور عتیق۔ کنیت اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے کے نام سے عرفی نام ایک عرب میں رکھ دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم تھا۔ تو کیا حال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا؟ نہیں، آپ کے بیٹے کا نام
تو عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ عرب کے اندر اصول تھا کہ یا تو کنیت بیٹے کے نام کو لے کر وہ کنیت رکھ دیتے، جس طرح میرا نام، میری کنیت ہے ابو الحذیفہ محمد اعظم اویسی، جس طرح حضور علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹے کے نام سے کنیت رکھ دی جاتی تھی۔ تو آپ کے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں تھا۔ یا دوسرا اصول یہ تھا کہ کوئی خاص وصف ہوتا، کوئی خاص صفت ہوتی تو اس سے کنیت رکھ دی جاتی۔ جب ہم توجہ کرتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو بکر، جبکہ آپ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے ہی۔ گرامر کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، المنجد کو دیکھیں یا مصباح اللغات کو دیکھیں یا فیروز اللغات کو دیکھیں یا تاج العروج کو دیکھیں یا ابن منظور افریقی کو دیکھیں یا مجمع الوسیط کو دیکھیں، تو جب ہم با کاف را کو دیکھتے ہیں، بکر، اس کا معنی اول بنتا ہے۔ کیا معنی بنتا ہے؟ اول، یعنی سب سے جلدی کرنے والے، سب سے پہل کرنے والے، اول۔ اس لیے آپ کی کنیت یہ رکھ دی گئی کہ آپ اسلام لانے میں سب سے پہلے تھے، سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ مسلمان ہونے میں بھی آپ سب سے اول، مسلم ہونے میں بھی آپ سب سے اول، کلمہ گو ہونے میں بھی آپ سب سے اول، حتیٰ کہ صحن کعبہ کے اندر خطیب اول بھی آپ تھے، اور مصلی رسالت مآب پہ جو امام اول بنے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہی تھی۔ امام اول بھی سیدنا ابو بکر صدیق بنے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق زندگی کے ہر مرحلے میں پھر جو تاجدار کائنات نے اپنی زبان سے لفظ ادا کیا، جو حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے پیغام ڈلیور کیا، اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے بھی سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک میں آ جائے، لیکن اس کا کفیل اس کو اجازت نہیں دیتا۔ بڑی کوشش کرتا ہے بندہ چھٹی مانگ کے، لیکن 2 سال کے بعد اس کو بھی شرم آ جاتی ہے، اس کو بھیج دیتا ہے، چلو جی تمہارا ویزا لگ گیا اور تم واپس جا سکتے ہو۔ وہ جہاز پہ سوار ہو کر ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو ایئرپورٹ والے جہاز کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ آگے کرونا ہے جی، آگے تم نہیں جا سکتے۔ اس وقت جو اس آدمی پر گزرے گی وہ وہی آدمی جان سکتا ہے کہ پہلے تو اجازت نہیں مل سکتی، اب آیا ہوں تو پھر اپنے ملک میں ہی مجھے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، دل بڑے تڑپتے تھے، کاش ہم مکہ کو دیکھیں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ سالہ سال بیت گئے، 6 سال گزر گئے۔ ایک دن رسالت مآب موج میں آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تیاریاں پکڑ لو، ہم مکہ شریف جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس نے احرام باندھا وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اپنے وطن کو اتنا یاد کرتے تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھ لو، حتیٰ کہ قربانی کے لیے جانور بھی تیار کر لیے گئے۔ 1500 صحابہ کا جمع غفیر حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکہ کی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اسے آگے نہیں جا سکتے، آپ اسے آگے نہیں جا سکتے۔ بڑی مشکل سے تڑپ لے کر آئے تھے کہ حرم کو جائیں، اپنے وطن کو دیکھیں، لیکن آگے سے کفار کے سفراء آ گئے، انہوں نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ کئی دن وہاں پہ قیام رہا، 3 دن تک آپس میں صلح صفائی ہوتی رہی، باس مباحثہ، حتیٰ کہ شرائط لکھی گئیں، اور وہ اتنی سخت شرائط تھیں کہ اگر ہم کفار میں سے کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کرنے پر ایگری کریں گے، اگر آپ کی طرف سے کوئی آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی مشکل شرائط پر صلح ہوئی تو آقا نے حکم دیا احرام کھول دیں جی۔
تاریخ گواہ ہے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا، سارے صحابہ 1500 کا جمع غفیر سوچ و بچار میں بڑی مشکل سے یہ مدتوں سے یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، ہم حرم کعبہ میں حاضر ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، زیارت کرتے۔ 1500 صحابہ پہ سناٹا طاری تھا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے احرام کھولا، وہ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے اور آپ نے احرام کھول دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب احرام کھولا تو جناب سیدنا عمر فاروق آپ جانتے ہیں کہ بڑے جلال والے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں ایسے غصے سے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہمارا دین سچا دین ہے۔ کیا آپ سچے نبی نہیں؟ آقا نے فرمایا میں سچا نبی ہوں۔ کیا ہمارا قرآن سچا قرآن اور سچی کتاب نہیں؟ حضور نے فرمایا سچی کتاب ہے۔ پھر آقا ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اجازت دیں میں کفار کو دودھ کے چھٹے چھڑا دوں گا کفار کے۔ حضور علیہ السلام نے جب جناب عمر کا یہ جلال دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، میں اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ جناب عمر فاروق واپس پلٹے تو ساتھ ہی جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، تو وہی غصہ تھا اور تیش تھا کفار پر اور لگن تھی حرم کعبہ کو دیکھنے کی۔ جناب سیدنا عمر فاروق ابو بکر صدیق کے خیمے میں چلے گئے اور جا کے کہا کہ اے ابو بکر کیا آپ نے بھی احرام کھول دیا؟ انتظار کر لیتے، میں حضور کو منا لیتا۔ تو بالکل جب جناب عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ عرض گزاری کی کہ حضور ہمارا دین سچا دین نہیں، تو بالکل ہو بہو وہی لفظ، ایک لفظ بھی تاجدار کائنات کے لفظ سے زائد نہیں کیا۔ جناب صدیق نے فرمایا ہمارا دین سچا دین ہے، ہمارا قرآن سچی کتاب نہیں، ہمارا قرآن بھی سچی کتاب ہے، ہمارا دین بھی سچا دین ہے، ہمارے نبی بھی سچے نبی ہیں۔ جناب عمر فرماتے ہیں پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل وہی جملے جناب سیدنا صدیق اکبر نے دہرائے جو حضور نے دہرائے تھے۔ فرمایا اے عمر ہماری خواہشات آگے کہاں آ گئی؟ رسول اللہ اپنی خواہش سے فیصلہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو وہی فیصلہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ اور فرمایا اے عمر تجھ پہ تیری ماں روئے۔ جناب عمر فاروق کو جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا آسرا کر لیتے، میں حضور کو منا لیتا۔ تو تاجدار صداقت نے جو جملے ارشاد فرمائے، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر میں نے احرام کسی اور کے کہنے پہ نہیں باندھا تھا، میں نے احرام باندھا بھی حضور کے کہنے پہ تھا، میں نے احرام کھولا بھی حضور کے کہنے پہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے حضور کے کہنے پہ احرام باندھا، حضور کے کہنے پہ کھول دیا، اس میں کیا مضحکہ ہے؟ جب حضور نے کہا تھا ہم عمرہ کریں گے تو یہ نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے، اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی کنیت یہ رکھی گئی ابو بکر، سب سے پہل کرنے والے، سب سے پہلے جس نے حضور کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو جب اسلام کی دعوت دی، کوئی سوچ میں پڑ گیا، کوئی تردد میں پڑ گیا، کوئی سوچتا رہا، کسی نے 1 لمحہ سوچا، کسی نے 2 لمحے سوچا، کسی نے مہینہ سوچا، کسی نے سال سوچا، کوئی زندگی بھر سوچتا رہا۔ جس نے بغیر کسی حیل و حجت کے، ادھر سے میں نے کہا انی رسول اللہ، ادھر سے آواز آئی صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے سچ اور حق کہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر حجت کے جس نے میرا کلمہ پڑھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر رکھی ہے، اور پھر آپ کا لقب ہے صدیق۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کی آپ نے تصدیق کی، اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے بھی آپ کو لقب صدیق سے یاد کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچائی لے کے آئی اور وہ ذات جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ اور سب سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کو یہ لقب صدیق دیا گیا جناب جبریل کی زبان سے۔
حضور معراج کر کے آئے تو وادی مینا کے قرب سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کذبنی قوم، اے جبریل جب میں اپنی قوم کو کہوں گا کہ میں رات کے مختصر سے لمحے میں عالم لا مکان سے لا مکان تک کی سیر کر کے آیا اور اتنے قلیل عرصے میں کر کے آیا، جب واپس آیا تو ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو جس پانی سے وضو کر کے گیا تھا وہ پانی رسک رہا تھا، اے جبریل جب میں لوگوں کو بتاؤں گا جو بستر چھوڑ کر میں معراج پہ گیا تھا واپس آیا تو وہ بستر بھی گرم تھا، کاذبنی قوم، میری قوم تو مجھے جھٹلا دے گی۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، ابو بکر آپ کی ضرور تصدیق کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جا چکا ہے، سبحان اللہ، اسے صدیق لکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر حضور جب واپس آئے قریش کو آپ نے بتایا تو مکہ کے اندر بنچال بپا ہو گیا، ابو جہل تو ویسے ہی پروپیگنڈے میں رہتا تھا، چیخیں مارتا ہوا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہا کہ اے ابو بکر آج تک تم ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے رہے، ہماری باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن آج آپ کے نبی نے ایسی بات کر دی ہے تم اسے قبول کر ہی نہیں سکتے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل بات کیا ہے، میرے نبی نے کیا کہہ دیا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تیرا نبی کہتا ہے میں رات کے مختصر عرصے میں عالم مکان سے لا مکان تک کی سیر کر کے آیا، واپس آیا بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی چل رہا ہے، تیرا نبی یہ کہتا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے عقل کے اندھے تو یہ بات کرتا ہے رات کے مختصر سے حصے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں نے تو خدا کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اگر مصطفیٰ اس سے بڑی بات کہہ دیں تو میں بغیر حجت کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیارے آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں صدیق کے لقب سے سرفراز فرما دیا ہے۔ پھر آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے، عتیق اسے کہتے ہیں جو آگ سے آزاد ہو۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن جناب سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آتے ہی مصطفیٰ جان عالم نے مجدہ جاں فضا سنایا، فرمایا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی آیا، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر، حضور نے ایک دن فرمایا اے ابو بکر مجھے بچپن کا کوئی واقعہ سنائیں۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا میری 4 سال کی عمر تھی، میں اپنی والدہ کے ساتھ، مجھے والدہ اپنے معبد خانے میں لے گئی، بتوں کے سامنے لے گئی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میری ماں معبد خانے میں اس بت خانے میں پہنچی تو میری ماں بت کو سجدہ کرنے لگی تھی، ہاتف غیب سے آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیق وابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق بے محمد صاحب و رفیق، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، یہ جو تیرے ساتھ بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے اور آسمان دنیا کے اندر اس کا نام صدیق رکھ دیا گیا ہے اور اس کو یہ اعزاز دے دیا گیا ہے جو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ہوں گے ان کے یہ رفیق بھی ہوں گے، ان کے صحابی بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یہ بچپن کی بات جناب ابو بکر کو یاد کیسے رہ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے عمر مجھے وہ زمانہ بڑا اچھا یاد ہے، میں ابو بکر کی بات کو کیسے تسلیم نہ کروں جب تم سارے میرے اوپر لاہ و لاب کی معاملات کو کس رہے تھے، مکہ کے اندر طوفان بدتمیزی بپا تھا، ایک واحد آواز تھی جو انسیت مجھے محسوس کروانے کے لیے باور ہو رہی تھی، جب تم سارے میری جان کے دشمن بن چکے تھے، صرف ابو بکر کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ سچ فرماتے ہیں، آج میں ابو بکر کی تصدیق کیسے نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ تو ابو بکر جو کہتے ہیں سچ اور حق کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت پہلو شخصیت ہے۔ آپ کو جو سب سے بڑا اعزاز اللہ پاک نے دیا وہ شرف صحابیت کا اعزاز ہے۔ آپ کی 4 پشتیں صحابہ میں ہیں، کسی اور صحابی کو یہ اعزاز میسر نہیں۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، آپ کے پوتے بھی آگے صحابی ہیں۔ اور پھر افضلیت صحابہ، فضیلت صحابہ میں یہ فضیلت بھی تاجدار صداقت کو اللہ نے عطا کی کہ کسی نبی کسی صحابی کی 1,24,000 کم و پیش صحابہ ہیں، کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی آخر الزماں اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے اے میرے صحابی غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کسی صحابی کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت نہیں، اور پھر یہ اعزاز دیا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا۔ اور جو دوسرا بڑا اعزاز ہے وہ معیت خاصہ کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو منصب دیا ہی دیا، جو سیدنا ابو بکر صدیق کو منصب دیا گیا، معیت خاصہ کا منصب۔ ویسے تو سارے صحابہ کو حضور کی معیت میسر رہی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کو جو معیت میسر آئی وہ کسی اور کا مقدر نہ ٹھہر سکی۔ سارے صحابہ حضور کی سنگت، معیت اور صحبت اور معیت کے متلاشی رہے، لیکن جو معیت اور صحبت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی اور جو فیض آپ کو حاصل ہوا، کوئی اور اس کی جھلک کو بھی نہ پا سکا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضر میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر بھی سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، اور والذین معہ کا مصداق بن کر آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اور ایسی معیت دی اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو، 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی معیت میں گزارے۔ 3 دن اور 3 راتیں ایسی معیت دی کہ 3 دن اور 3 راتیں رحلے صداقت پہ مصحف نبوت تھا۔ سیدنا صدیق اکبر تاجدار کائنات کو دیکھتے رہے اور تاجدار کائنات صدیق اکبر کو دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی معیت، کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے، کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم اپنے روئے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسی معیت دی، اللہ اکبر، ایسی معیت دی۔ پھر معیت خاصہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز دیا، توجہ خاص کا فیض بھی حضور علیہ السلام سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی توجہ، اللہ اکبر، حضور اگر درختوں پر توجہ کر دیں تو درخت بھی گر کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ میرے آقا پتھروں پر توجہ فرمائیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں۔ آقا اگر کنکریوں پر توجہ فرمائیں تو کنکریاں بھی سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ آقا کافروں پر توجہ فرمائیں تو کافر بھی مسلمان ہو جائیں۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ اعزاز اور فضیلت اور منصب جو معیت کا اور توجہ خاص کا منصب سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ کیا احوال اور حال ہوں گے اس وقت
جب قرب خاص میں، توجہ خاص میں سیدنا ابو بکر صدیق تھے، اللہ اکبر، وہ منصب آج تک نہ کسی کو میسر آ سکا ہے، نہ قیامت تک میسر آ سکے گا۔ اس پہ سوال ہوتا ہے، صحابہ تو اور بھی بہت زیادہ تھے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو معیت خاصہ کیوں دی گئی؟ توجہ خاص کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کس لیے کیا گیا؟ اور صحابہ بھی تھے؟ اس کا جواب ہمارے علماء سادہ سے یہ دیتے ہیں، میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ میرے وصال کے بعد میری امت پر بڑے بڑے مشکل مراحل آئیں گے، میری امت پر بڑے بڑے فتنے منڈلائیں گے، اور بڑے بڑے کذاب اور دجال جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیں گے، کئی قبیلے مرتد ہو جائیں گے، کئی لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں گے۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا، اس وقت میرا خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہوگا۔ فرمایا صدیق آ جا غار ثور کے اندر، توجہ خاص اور معیت خاصہ تیرے لیے ہے، آ کر تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں۔ 3 دن تک معیت خاص میں رہ کر، توجہ خاص میں رہ کر تو اس قابل ہو جا کہ جب مشکل وقت آئے امت پر تو اس وقت تیرے قدم نہ ڈگمگائیں، اس وقت تک تو گھبرائے نہ، بلکہ عین سراپا فیض مصطفیٰ بن کر امت کی باغ دوڑ کو سنبھال لے۔ اور پھر جب وہ وقت آیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے جہاد کا اعلان کیا، جناب فاروق اعظم حضور ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بھائی ابو بکر ذرا نرمی کیجئے، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو اس وقت وہ جو توجہ خاص کا فیض تھا، جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو میسر آیا، اس کا اثر جب ظاہر ہوا، جناب عمر نے عرض کی، بھائی ابو بکر ذرا نرمی کریں، حالات بڑے خراب ہیں، اس طرح تو کافی لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر رسول اللہ کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی نرمی نہیں برتے گا، اگر کائنات مجھے چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، میں رسول اللہ کے دین کو تخت پر لا کے دم لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق کو معیت خاص کے لیے منتخب کیا، توجہ خاص کے لیے منتخب کیا۔ پھر جب بھی مشکل مرحلہ آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کائنات عالم کے اندر جس نے مجھ پہ احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق وہ واحد شخصیت ہیں، میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب میرا اللہ مجھے کہے گا، ارفع راسک یا محمد، حبیب سر اٹھائیں، لب ہلائیں، آپ بولیں، آپ کی بولی کو سنا جائے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مالک پہلے میرے ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکا، باقی باتیں بعد میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکایا جائے گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی آج ہم نے یہ مختصر سی حاضری پیش کی، آپ کے القاب کے حوالے سے، آپ کی کنیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو 2-3 جمعۃ المبارک ہوں گے وہ آپ کی سیرت، آپ کے مناقب اور آپ کی تعلیمات کے متعلق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو تاجدار صداقت کے صدقے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے اعمال میں صداقت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا